السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اور ناظرین، حضرات و خواتین اور پیارے بچوں، آج کی 8ویں تراویح کا خلاصہ ہے اور سورہ انعام جو 7ویں تراویح میں بھی تھی اور 8ویں میں بھی ہے، اس کا کچھ حصہ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج سورہ انعام کو سمجھے، اس پر ہم انشاءاللہ اکتفا کر لیں گے۔ باقی بچا ہوا پھر 8ویں تراویح کا جو حصہ ہے اس کو پھر اگلے تراویح میں یعنی کل انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ یہ پہلی آیت جو پڑھی گئی یہ تخلیق کائنات یعنی کریشن آف دا یونیورس یا پوری کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا اور نور اور اندھیرے بنائے، مگر الذین کفروا بربہم یعدلون، مگر جو نہیں ماننے والے لوگ ہیں، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے سوا بھی بہت سارے الہ بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی ہے یعنی پارسی لوگ، یہ 2 خالق کو مانتے ہیں۔ ایک یزدان ہے جو ان کا خیر کا خدا ہے، یعنی جو اچھائیاں لاتا ہے وہ ایک خدا الگ ہے، اور اہرمن ہے جو شر کا خدا ہے، یعنی وہ سب برائیاں لاتا ہے۔ یہ 2 خدا الگ الگ ہے ان کے پاس۔ دوسرے جو ہے عرب ہے، جن کے نزدیک اس وقت تمام پتھر بھی جو ہے وہ خدا تھے، تمام درخت جو ہے وہ خدا تھے۔ اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو مشرکین ہے، یہاں پر 33 کروڑ خداؤں کو پوجا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں نے کتنے ہی الہ بنا لیے، حالانکہ اس پر ذرا سا غور کرے انسان کہ ایک سے زیادہ اگر خدا ہو تو کیا ہوگا۔ ہم چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنز میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کی جگہ اگر 2 کر دیے جائے تو پوری آرگنائزیشن تباہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اصل میں یہ دلیل بھی ہے، انسانی فطرت ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی ہے، اس کی فطرت اندر سے کہتی ہے کہ وہ اللہ ہے۔ اور اس وقت جو مشرکین عرب بھی جو تھے وہ یہ تمام چیزوں کو مانتے تھے کہ یہ سب چیزیں بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر وہ جو دوسرے الہ مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ اس طرح سے سورہ انعام جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ انعام کی معنی ہے چوپائے، یعنی 4 پیر والے جانور جو بہیمہ ہے، جن کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کا خاص اس سورہ میں ذکر ہے۔ مگر اس سورہ کا جو عمود ہے، یعنی اس کا جو مین پلر ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ معجزات چاہتے ہیں، لوگ خرقات عادت چاہتے ہیں، یعنی کچھ بھی ایسا معجزہ، کچھ کرامت ہو جائے، یہ لوگوں کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اس میں روکے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی دے گا،
ورنہ تم اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورے کے آغاز ہی میں کہ لوگوں نے چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، مگر ہمارے لیے ایسا ہو کہ قرآن جو ہے خود فرشتے لے کر آ جائے، یا تو یہ آسمان سے اترے ہمارے سامنے پھر ہم اس کو چھو بھی لے، اس طرح سے کیوں نہ اتاری، اور اس کو یہ فرشتہ ڈائریکٹ ہمارے پاس کیوں نہ لے کر آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ فرشتے کو دیکھ لیتے تو ان کا دم نکل جائے، کیونکہ فرشتے جو ہے غیر مرئی مخلوق ہے، ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ ان کو اصلی حالت میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، یہ حدیث سے اس کی صراحت آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ کل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو تم سے پہلے قومیں جو پیدا کی گئی، جو تم سے بڑی طاقت میں بھی زیادہ تھی، زور آور تھی، عاد اور سمود ہے، یہ ان کے معاملات کیا ہو گئے جب انہوں نے جھٹلایا، جب انہوں نے تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو تمہارے لیے اب موقع ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو، گھومو پھرو، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی ہم کو ضرر پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، تو اللہ کا جب تک اذن نہ ہو، اللہ جب تک نہیں چاہے، کوئی ذرہ برابر بھی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی خیر دینا چاہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے، تو کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس سے پہلے بھی یہ آیت آئی تھی، یہ محاورتاً استعمال کی جاتی ہے، معنی تو یہ ہے کہ یہ آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں، یا اس کو، یعنی آتیناہم یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ، اس کو اس طرح سے جانتے ہیں، یعنی اس کتاب کو، اس قرآن کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ ایک تو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، یعنی جس بات میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یعنی ان کو اس کتاب کے تعلق سے کوئی شک نہیں تھا، وہ جانتے تھے اندر سے، خصوصاً یہود اور نصارہ، ان کے نزدیک یہ معلوم تھا کہ اللہ کی یہ کتاب سچی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کے سچے رسول ہے، مگر انہوں نے حد دھرمی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، کہ یہ بنی اسحاق میں سے نہیں آئے، اس بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور اب جو ہے یہ جو ہے اس کا انکار کرنے کے بعد اب وہ چاہتے ہیں، بہانے کرتے ہیں اس کا کیسے انکار کریں، تو بولتے ہیں کہ ہم کو اس کی کوئی شہادت دے دو، یعنی کوئی دلیل دے دو ہم کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کتاب دی تھی، ویسے تم پوری کتاب ایک ساتھ لے آؤ۔ اس طرح سے بہت سارے مطالبات کرتے ہیں، ان کو گواہیاں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ای شیء اکبر شہادت، یہ کتنے ہی مطالبات کرتے رہے، اصل اللہ تعالیٰ نے بڑی شہادت تم کو عطا کر دی ہے، یعنی یہ قرآن مجید ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ میں نے آغاز ہی میں کہا کہ یہ سورہ جو ہے اس کا عمود، یعنی اس کا مین پلر، اس کا بیس جو ہے یہ ہے کہ وہ قرآن جو تم کو عطا کیا ہے یہ خاص معجزہ ہے، باقی حصی معجزے ہم ان کے بولنے پر دینے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں انسان کی یہ فطرت ہے، انسان ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے جو ما فوق الفطرت ہو۔
یعنی اگر ان کو کوئی کرامت دکھائی جائے کہ کوئی ہوا میں اڑنے لگ جائے، کوئی پتھر جو ہے ایک انگلی سے اشارے سے اوپر اٹھنے لگ جائے، یا کوئی جو ہے کوئی بیمار ہے اس پہ ہاتھ پھیر دیا جائے وہ اچھا ہو جائے، کوئی بس مرنے ہی والا ہے اس کو زندہ کر دیا جائے، اس طرح کی فطرت ہے انسان کی، وہ ایسا چاہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ اگر یہ معجزات کو مان جاتے تو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے گارے سے جو ہے پرندہ بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، زندہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ یہ سارے معجزات انہوں نے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار حصے معجزات، 9 معجزات وہ بھی دیکھے، مگر انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ ابھی بھی ان کا یہ بہانہ ہے، وہ یہ معجزات چاہتے تو ہے مگر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ہم ان کے بولنے پر کوئی معجزہ اس طرح کا دینے والے نہیں ہیں، جبکہ اگلی آیت میں آتا ہے کہ قد نعلم انہ یحزنک، ہم جانتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں جو ہے آپ کو بری لگتی ہے، آپ بیچ میں جو ہے میرے درمیان یعنی اللہ کے درمیان، اس امت کے درمیان میں تھوڑے پس گئے ہو کہ معجزات چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ معجزہ عطا کرے اس طرح کا جو یہ چاہتے ہیں۔ تو آپ جو ہے غمگین نہ ہو، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ جھٹلاتے کس کو ہے؟ یہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں اور اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ کو تو انہوں نے سچا صادق الامین کہا، آپ کو یہ جانتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، تو آپ کے تعلق سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کا آبجیکشن اس قرآن پر ہے، ان کی تکذیب اس قرآن سے ہے، ان کا جھٹلانا اس قرآن کو ہے، اور یہ مجھ پر یعنی اللہ پر جو ہے یہ اس طرح کے آبجیکشنز لے رہے ہیں۔ تو ان کا اعراض جو ہے اگر برا لگ رہا ہے آپ کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ آتا، وہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے کچھ دیکھ کر آ جائے اسلام میں، تو دل میں یہ بات آتی، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر آپ کو ان لوگ کا اعراض جو ہے اس طرح سے اعتراض کرنا اگر آپ کو برا لگتا ہے، تو آپ میں اگر طاقت ہے، آپ میں اگر وسعت ہے، تو آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائے، یا کچھ اور معجزہ جو آپ دکھا سکتے ہیں وہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مصلحتاً کوئی معجزہ آپ کو اس وقت نہیں عطا کیا۔ پھر آگے آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَالُكُمْ۔ دیکھیں باقی جو انسانوں کے علاوہ مخلوقات ہے، جو چرند اور پرند ہے، جو جانور چوپائے ہے، یہ بھی تمہاری طرح کی ایک امتیں ہے، ایک گروہ ہے، یہ سسٹم سے چلتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ بھی کھلی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ پرندے بنائے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کبھی اڑتے ہوئے، صبح صبح میں آپ کبھی اٹھے اور دیکھے کہ پرندوں کے جھنڈ ایک ساتھ اڑتے ہیں۔ کیا ان میں آرگنائزیشن ہے؟ کس آرگنائز طور پہ وہ اڑتے ہیں ایک ساتھ، گویا کہ انہوں نے بہت ساری پریکٹس کر لی ہے اس کی، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہازوں کی جو پریکٹس ہوتی ہے، ملٹری کے ہوائی جہاز کی جو پریکٹس ہوتی ہے، اس طرح سے پرندے اڑتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چیٹیاں ہیں، ان میں کتنا سسٹم ہے۔ ان کی ایک کنگ جو ہے، کنگ اینٹ ہوتی ہے، ساری چیٹیاں اس کے متبع ہوتی ہے، اس کی ماننے والی ہوتی ہے۔ ایک کتاب میں ایک مولانا نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایک چونٹی جو ہے، ان کی سردار چونٹی جو ہوتی ہے، وہ پہلے باہر نکلتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ کہاں پر کوئی رسک ہے، پھر جا کر وہ پیچھے جا کر اپنے سارے چونٹیوں کو بتاتی ہے کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ تمہارے لیے دانا رکھا ہوا ہے۔ جب وہ مولانا نے غور کیا، وہ دانا اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا۔
وہ चूंटियां सारी आई। अब सिस्टम भी उनका देखते हैं कि एक से एक टकराते हुए जिस तरह चलती है, वो उस तरह से आई, वहां पर देखा दाना नहीं है, फिर जाकर बताया कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं है। उसको बड़ा ताज्जुब हो गया। वो मलका जो होती है वो कभी झूठ तो नहीं बोलेगी, वो सारे छुटियां उसके ताबे है, वो उनको गुमराह नहीं कर सकती। वो फिर आकर देखती है, मौलाना ने फिर उसी जगह पर रख दिया। ऐसा 2 मरतबा किया। छुट्टियों का जो सिस्टम है, हर चीज जो है अल्लाह ताला ने सिस्टम में बांध के रखी है, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड है। इस तरह से हम देखते हैं शहद की मक्खी है, उसकी भी मलका होती है, बाकी सारी मक्खियां उसके ताबे है। ऐसे जानवरों में, जानदारों में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके भी उममुन अमसालकुम, तुम्हारी मिसाल की तरह, तुम्हारी तरह भी वो उनमें इस तरह से कबाइल है। मा फर्रतना फिल किताब मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम यहशुरून, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उन सब को भी जमा कर देगा। हालांकि जानदारों के, जानवरों का कोई हिसाब किताब तो नहीं है, मगर जितना हिसाब है, जिस तरह से हमको हदीस से मालूम होता है कि एक सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो वहां पर उसको उसका बदला दिया जाएगा। यही उनका हिसाब किताब होना है। फिर उसके बाद देखिए आयत, वाकई इंसानी फितरत भी है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा, अल्लाह की पहचान जो है इंसान की फितरत में है। हम कितनी ही मर्तबा देखते हैं कि बच्चा जिस जैसे ही बोलना शुरू अल्लाह बोलता है, कभी कभी गैर का बच्चा भी अल्लाह बोल देता है। अल्लाह इंसान की फितरत में है। और खुसूसन जब इंसान को बुरा वक्त आता है, जब इंसान परेशान हो जाता है, उसको कहीं पर कोई राह नहीं सूझती, तब वो अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह ताला उसी गवाही को यहाँ पर पेश करता है, बल इय्याहु तदऊन, हाँ लाजिमन तुम अल्लाह ही को पुकारोगे, इसी को पुकारोगे और सबको भूल जाओगे। ये मुशरिकीन की खास खुसूसियत थी, मुशरिकीन अरब की, कि वो जब कभी समंदरों में जाते और तूफान में फंस जाते तो अपने बाकी सारे देवी देवताओं को भूल जाते और खालिस अल्लाह को पुकारते। मगर जब वो निजात पाते, बर पे आ जाते, जमीन पर आ जाते, तो उसके बाद फिर उनको पुकारना शुरू कर देते। ये उनकी फितरत। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लाजिमन अल्लाह ही को पुकारोगे। और अल्लाह कौन है? बदीउस समावाति वल अर्द है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु, वही तुम्हारा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बदीउस समावाति वल अर्द है। एक तो होता है खालिक, खालिक यानी किसी मादे से कुछ चीज बना देना, कोई मटेरियल है उससे किसी चीज का बना देना, ये खलकत है, ये क्रिएशन है। और एक बदीउस समावाति वल अर्द, बदा यब्दो यानी बगैर किसी मादे के, कोई मटेरियल नहीं है, उसके बगैर इसको पैदा करना। और अल्लाह ताला ने तमाम जमीन व आसमान बगैर मटेरियल के, जब कुछ भी नहीं था तब पैदा किया है। खालिकु कुल्ली शै। या अल्लाह। तो अब इसके बाद जो है आयत आती है कि अल्लाह ताला जो है पहले हल्के हल्के अजाब देता है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, जब तुमने हमको भुला दिया, अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ताला ने उन पर ऐसे दरवाजे खोल दिए, हर चीज के दरवाजे खोल दिए। हत्ता इदा फरिहू बिमा औफु अखज़नाहुम बगततन फइदा हुम मुबलिसून। ये पहले जो है अल्लाह ताला किसी कौम को अगर हलाक करना हो तो उससे पहले उसकी मुतनब्बे करने के लिए छोटे छोटे अजाब में मुब्तला करता है। जिस तरह से आजकल वबा चल रही है, या जब उससे पहले भी आई कौमों पर, तो अजाब जो है ये छोटे छोटे, कि कभी वबा आ गई, कभी कहत साली आ गई, इसके जरिए से लोग मुतनब्बे हो जाए, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। फिर
اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اگر اس میں نہیں مانے تو پھر دوسرا عذاب کہ ان کو فراوانی میسر کر دیتا ہے، بہت دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے، ان کی جماعت جو ہے پورے عیش و عشرت اور فراوانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بہت نافرمان ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا آتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بھی، جس کی نصیحت کی گئی تھی ان کو، جب انہوں نے اس سے بھلا دیا، بھی فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہر چیز کے ہم نے ان پر دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا، تو اب کیا ہو گیا ہو، ہم کو بھی زوم ہے، ہمارے پاس بہت دولت ہے، ابھی جتنی دولت ہے پہلے کبھی نہیں تھی، بہت خوشحال لوگ ہیں۔ یہ خوشحالی نہیں ہے، یہ زوم ہے، ہم اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ہم خوشحالی میں آئے، فریحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، پھر اچانک ہم آ کر ان کو پکڑ لیتے ہیں تو مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کٹ کر رہ گئی ساری امیدیں پر سب پانی پھر جاتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی۔ دیکھیں یہ جو عذاب آتا ہے ایک رحمت بھی ہوتا ہے، کس کے لیے؟ جو مظلوم ہے، جو ظالم ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مظلوم ہے ان کے لیے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو جو مظلوم ہیں ان کے لیے یہ جو عذاب آتا ہے یہ رحمت ہے، نعمت ہے۔ اب باتیں آ رہی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں انسان کو سمجھاتا ہے۔ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ، یہ جو تمہاری سماعت ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، سماعت، بصارت آنکھیں، اور یہ دل، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں دی ہے ہم کو۔ دیکھیں ہم سنتے ہیں، کوئی آواز آتی ہے وہ کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے، اس کی لہریں جب آتی ہے پھر اس کے بعد وہ دماغ میں چلی جاتی ہے، پھر دماغ اس کو سمجھتا ہے کہ کیا آواز ہے، کیا بول رہے ہیں، پھر اس آواز کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح سے آنکھ ہے، کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ اس کے شیشے سے ٹکراتی ہے، پھر وہ فوراً دماغ کو پاس ہوتی ہے، پھر دماغ بولتا ہے کہ کیا چیز ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ اتنا فاسٹ یہ سسٹم ہے۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں دل جو ہے یہ سارے فیصلے کرتا ہے کہ کیا سامنے چیز آئی وہ اچھی ہے، بری ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے، یہ سارے فیصلے دل ہے، عقل ہے، یہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ آیات کے طور پر، نشانی کے طور پر کہ من الہ غیر اللہ، اگر اللہ تعالیٰ یہ تمہاری چیزیں اگر چھین لے تو پھر تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان میں سے کون ہے یہ تم کو لوٹا دے۔ یہ تین چیزیں خاص نشانیاں، پھر ہم دیکھیں کہ آگے انشاءاللہ دیکھیں گے یہ ساری کائنات اللہ کی نشانیاں ہے اگر ہم غور کریں۔ پھر اس کے بعد کیا، قل لا اقول لکم عندی خزائن، پھر ان کے جو مطالبات تھے، ہم کو دکھاؤ کچھ، ہم معجزات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں آج بھی سوسائٹی میں یہی مزاج ہے کہ ہم کو بھی کوئی ایسی چیزیں دکھے کہ جو معجزات ہو، یعنی کبھی ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں، کوئی اڑتا ہوا ہے تب ہم اس کو مان جائیں گے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، یعنی زندہ ولی جن کو کہتے ہیں، اور ایک ولی جو ہے ادھر قبر میں ہے، 6 دن تک قبر میں رہتا ہے، 7ویں دن وہ ایک دن صرف آتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ کچھ تو کرامت دکھے۔ تو ایسے لوگ جو کرامات چاہتے ہیں، معجزات چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں صرف، وہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے دیکھا کہ
ابو جہل جو ہے وہ معجزہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، مگر ابو جہل نہیں مانا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جن کو کوئی معجزہ نہیں چاہیے، ان کو صرف اتنی بات معلوم پڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور بس ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنٌ، ان سے کہہ دو کہ میرے پاس ایسے غیب کے کوئی خزانے نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور اس طرح سے جو ہے یہاں پر بتایا گیا کہ میرے پاس کوئی غیب بھی نہیں ہے، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں ایسا کچھ کرنے والا ہوں، ہاں مگر مجھ پر وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بھی جو میں باتیں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ جنت اور جہنم کی جو باتیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے غیب کی باتوں میں سے بھی بتائے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حل یستوی الاعمی والبصیر، تو پھر کیا تم اور میں ایک جیسا ہو سکتا ہوں، یا دیکھنے والا اور اندھا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا پھر تم بھی تب بھی فکر نہیں کرتے؟ اب دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے ان کے جو آبجیکشنز ہے، خاص یہ سورہ جو ہے انہی باتوں سے ڈسکس کرتی ہے کہ ان کی ہٹ دھرمیاں کہ ہم ایسا ہرگز نہیں مانیں گے، ورنہ یہ کر دو آسمان سے ہمارے سامنے کتاب آ جائے تب مانیں گے، نہیں ہمارے سامنے فرشتہ اس کو لے کر آ جائے تب مانیں گے، نہیں تو ہم میں سے کوئی اور سردار تھا اس کے پاس اگر یہ آتا ہے تب مانیں گے۔ پھر اس کے بعد اب یہ دوسری شرطیں آ رہی ہے کہ لا تطرد الذین یدعون ربہم، کہ ہم ایسے، تم دیکھو کہ جو تمہارے ساتھ میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو سامنے سے ہٹا دو، ہم کیا ان کے پاس میں آ کے بیٹھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بات کو نہیں مانو۔ کون ہے؟ اقرا بن عینہ ہے، بڑا سردار ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں جو غریب لوگ بیٹھتے ہیں نا، ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ سارے غلام لوگ ہیں، آپ کے ساتھ میں یہی لوگ بیٹھتے ہیں، ہم ان کے پاس میں آ کے بیٹھے۔ بلکہ یہ تانے بھی دیا کرتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس میں کون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلال، یہ حبشی غلام یہ بیٹھے ہیں، یہ سعد بن ابی وقاص یہ بیٹھے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن مسعود یہ بیٹھے ہیں۔ روایت میں آتے کہ 6 لوگ تھے جو ہم اس وقت وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اقرا بن عینہ جو ہے یہ بڑا سردار ہے، اس نے کہا کہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو تب ہم بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لا تطرد الذین یدعون ربہم، وہ جو اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو چھوڑ کے تم ان کی بات ہرگز نہیں ماننا۔ اور فرمایا لیقولوا ہؤلاء من اللہ علیہم، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دی ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام دیا ہے۔ تو آگے والی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کی جو شان ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، جب یہ تمہارے پاس آئے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں ایمان لانے سے پہلے بہت سے لوگ گنہگار بھی تھے، بہت بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، خود ان کے دلوں میں خدشات تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تمہارے پاس آئے جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، اسے کہو تم پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تمہارے لیے رحمت، انہو من عامل منکم سوءا بجہالۃ، کہ اگر تم میں سے کسی نے جہالت میں کوئی گناہ کیا بھی ہوگا، ثم تاب من بعدہ، مگر اس کے بعد اگر تم مسلمان ہو گئے، تم نے توبہ کر لیا، وَأَصْلَحَ، اور تم نے اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔
बड़े बड़े साहबा थे, बड़ी बड़ी गुनाह भी किए हुए थे। हम जानते हैं उमर रजी अल्लाह अन्हु भी है कि जो बच्ची को दरगोर कर दिए थे, जिंदा बच्ची को दफना दिए थे। बहुत सारे साहबी थे जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह भी किए थे, अल्लाह ताला ने वो सब माफ कर दिया। ये इस तरह से भी ताने दिया करते थे कि ये जो तुम्हारे साथ में है गुनहगार लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम किया कि उन पर रहमत करे। अब देखिए उसमें बनी इसराइल का एक वाकया आता है कि एक शख्स ने 99 मर्डर कर दिया, खून कर दिया, 99 मर्डर्स। और उसके बाद फिर उसके दिल में आया कि अरे अल्लाह माफ करेगा, और वो तौबा की तरफ चल दिया। उसको मालूम पड़ा कि एक फला आलिम है, उसके पास जाएंगे तो मालूम पड़ेगा अल्लाह माफ करेगा नहीं करेगा। जब उसके पास पहुंचता है, उससे पूछता है कि मैंने 99 कत्ल कर दिया, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा? तो उसने कहा कि अरे 99। और जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि माफ नहीं करेगा, उसने सेंचुरी पूरी कर ली, 100 कत्ल उसके हो गए। मगर फिर उसके दिल में आ गया कि शायद अल्लाह मुझे माफ करे। फिर उसको मालूम होता है कि फला जगह एक बंदा है अल्लाह का, उसके पास चले जाओ। और उसने सफर शुरू कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद दोनों फरिश्ते हाजिर हो गए, जन्नत वाले भी जहन्नम वाले भी। दोनों में अब झगड़ा है कि हम ले जाएंगे, ये तौबा की तरफ जा रहा है, जन्नत वाले उसको ले जाना चाहते हैं, और जहन्नम नए नए इसने 100 खून किया है, इसको हम ले जाएंगे। अल्लाह ताला के पास मामला पहुंचता है। अल्लाह ताला कहता है कि इनकी जमीन नापी जाए कि जिस तरफ से चला है और जिस तरफ जा रहा है, अगर वो तौबा की तरफ है तो उसको जन्नत वाले ले जाए, अगर गुनाह की तरफ है तो उसको जहन्नम वाले ले जाए। देखिए खुदा की करनी है, वो मरता है और गिरता है तो तौबा की तरफ गिरता है, वरना दरमियान में है। अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ कर दे, अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ कर दे। इसके बाद और एक इसी तरह का वाकया है कि एक शख्स मरते वक्त अपनी औलाद को बुलाता है और कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हारा कैसा बाप था? तो बच्चे कहते हैं कि अब्बा तुम हमारे बहुत अच्छे अब्बा थे, अच्छे वालिद थे। तो कहता है कि मैंने कोई नेक काम आगे नहीं भेजा हूँ, अगर मैं मर गया तो मैं वहां पर क्या नेक काम बताऊंगा? तो मैं डरता हूं कि मैं जहन्नम में न चले जाओ, तो क्या करो कि मैं मरने के बाद मुझे जलाओ, फिर मेरी राख जो है मुख्तलिफ नदियों में और हवा में और यहाँ वहां बिखेर दो, ताकि वो राख जमा नहीं कर सके। अल्लाह का खौफ है दिल में, अल्लाह से डर गया हुआ है बंदा। जब बंदा अल्लाह से डर जाए, बस अल्लाह यही चाहता है, बंदा जब कोई गुनाह करता है और माफी चाहता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों, क्या ये मुझे मानता है? ये कहते हैं अल्लाह ये मुझे मानता है कि मैं सजा भी दे सकता हूं और माफ भी कर सकता हूं, मैंने इसको माफ कर दिया। ऐसा कितना ही बार हो जाए, अल्लाह ताला ने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। उसके बाद ये कहते हैं कि देखो, फिर तुम जो हमको डरा रहे हो कि अजाब आएगा अजाब आएगा, तो ले आओ वो अजाब हमको। कब आने वाला है वो अजाब? इस तरह के फिर यानी मानना नहीं है तो अजाब ले आओ। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, या उनके जरिए से इनसे कह दो कि अजाब अगर मेरे इख्तियार में होता तो अभी फैसला हो चुका होता, यानी मैं तो तुमको अभी तहस नहस कर चुका होता, लेकिन चूंकि अजाब मेरे इख्तियार में नहीं है। और उसके बाद फिर से गैब की बातें आई कि तुम हमको कोई गैब दिखाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया गैब की तमाम कुंजियां अल्लाह के पास है, मफातिहुल गैब अल्लाह के पास है, तमाम कुंजियां अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला उसमें से अपने रसूल को जितना चाहे बता दे। और देखिए कि गैब अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं पता है।
اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز کو بھی جانتا ہے کہ پتا اگر کہیں پر ہلتا ہے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، تمہارے دلوں میں کیا چلتا ہے وہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو غیب ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اگر کوئی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے اور اس کو کوئی مانتا ہے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے، وہ بھی کفر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ سے حدیث منقول ہے کہ جو غیب بتانے والے سے پوچھے اور اس پہ یقین کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ نیند کے تعلق سے یہ بڑی آیت اور بڑی دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ نیند جو تم کو آتی ہے ایک موت اصغر ہے، ایک موت اصغر اور ایک موت اکبر ہے۔ یہ ایک نشانی کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ جب تم سو جاتے ہو، یہ ہماری جو روح ہے یہ دو قسم کی ہے، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح نفسانی یا روح روحانی ہے۔ تو جب ہم نیند میں ہوتے ہیں وہ ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تمام انسان جو سوتے ہیں ان کی روح اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے، پھر جن کی موت لکھی ہوئی ہے اس کو روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ جو دونوں روحیں ہیں، دونوں جان جو ہے، اس میں سے کوئی مر جائے تو پھر ختم ہو جاتے، ورنہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا دماغ اور باقی یہ چیزیں جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ روح جب اس کو جگایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ روح فوراً اس میں لوٹا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ موت کے فرشتے جو ہے جن کی موت آ جاتی ہے ان کے پاس آتے ہیں اور اس روح کو لے کر اڑتے ہیں۔ تو دونوں روحوں میں سے جو اچھی روح ہوتی ہے، یعنی جو جس کی نفسانی روح جو ہے وہ جس کی اچھی ہوتی ہے، اس کو ریشم کے اس میں اٹھا کر آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور جس کی بری روح ہوتی ہے وہ پھر اس کے بعد اس کو علیین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس روح کو علیین میں، علیین آسمانوں کے اوپر ہے، اور جو سجین ہے تو جو برے لوگ ہیں وہ مرتے ہیں، ان کی روح کو جب فرشتے لے کر جاتے ہیں تو برے اس میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، اس کے بعد اس کو پھر اس جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اس کو سجین میں جو 6 زمین کے نیچے ہے اس میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد فوراً اس پر وہ عذاب یعنی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جو اچھی روح ہے اس کے لیے جنت کے دروازے یا جنت کی کھڑکی اس میں کھول دی جاتی ہے، اور جو بری روح ہے جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو السریع الحساب۔ پھر اس کے بعد اس کو جو اس کا مولا حق ہے اس کے پاس لوٹا دیا جاتا ہے اور وہ سریع الحساب ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عذاب کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے کون سی قسم میں آج کل ہم چل رہے ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کئی طرح کے عذاب ہے، فرمایا عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے تم پر ایک عذاب آتا ہے۔ اوپر سے عذاب کیا آتا ہے؟ آج ہی ہم نے دیکھے زبردست بارش اور ہوا کے ساتھ ہو سکتا ہے تکلیف جس سے ہو، دیٹ از عذاب۔ تو یہ اوپر سے عذاب، کوئی پتھر کی بارش کر دے، کوئی ایسی بارش ہو کہ جس سے بہت زیادہ نقصان ہو، یا تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب، یعنی کوئی زلزلہ آ جائے، زمین ہل جائے، او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تیسرا عذاب جو ہے آپس میں تم کو لڑوا دیا جائے، آپس میں ایک دوسرے سے مخالفت کر کے تم کو لڑوا کر ایک دوسرے سے مزہ چکھایا جائے۔ اور
یہ تین عذاب میں سے آج ہم کون کون سے عذاب میں مبتلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دعائیں تھی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ امت کے غرق کے ذریعے ہلاک میں، یہ امت جو ہے غرق ہونے کے ذریعے ہلاک میں، پورے ایک ساتھ غرق ہو جائے، ڈوب جائے، ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہم زندہ ہے، سانسیں لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر کہتے عام کے ذریعے سے ہلاک نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا کہ قحط پڑ جائے، سارے عام لوگ، سارے انسان مر جائے، یہ امت ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. لیکن تیسری دعا جو ہے، تیسری یہ کہ امت میں اختلاف نہ ہو، امت میں تفرقہ نہ پڑے، اس دعا کو قبول نہیں کیا گیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا جو عذاب دیتا ہے آپس میں لڑوا کر، یہ ہر طرف دنیا میں ہم کو نظر آ رہا ہے. اس بڑے عذاب میں ہم مبتلا ہے. تو یہ سورہ انعام جو ہے، اس میں اس طرح کے معجزات کے بارے میں یا کس طرح سے یہ چاہتے ہیں ان کو پوری طرح سے دعوت پیش کی گئی. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. اس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے را کوکبا، انہوں نے جب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا قصہ ہم سن ہی لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جس گھر میں بت بنائے جاتے تھے، جن کے والد ایک بڑے پنڈت تھے جن کا نام آزر ہے، اور نمرود کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے ان کا. ایسے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، یعنی اندھیاروں میں، ظلمات میں پیدا ہو گئے ہیں، پھر حق کی طرف آنا. واقعی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ ایسے گھر میں پیدا ہونے کے بعد پھر حق تلاش کرنا. ہم آگے دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے غور کرنا شروع کر دیا. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ دن اور رات کے الٹ پھیر میں، یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، سوچا، غور کیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے بت بنائے پھر اس کی پرستش کرے، صحیح نہیں ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے دھیان کیا، را کوکبن، ایک ستارہ دیکھا نہایت چمکدار ہے، تو کہا کہ ہاں یہ میرا رب، ھذا ربی. مگر جب دیکھا وہ ڈوب گیا، فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا کہا نہیں، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد چاند دیکھا، یہ بڑا ہے اور روشن ہے، یہ میرا رب ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا، فلما افلا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. فلما را الشمس بازغۃ، یہ تو بہت بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. آج بھی سورج کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں. اصل میں انسان جو ہے یہ فطری طور پر احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے. اس کی فطرت میں ہے کہ اس پر کوئی احسان کرے اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جو اس پر احسان کرتا ہے، یہ سورج اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اسی کے ذریعے سے بخارات اٹھتے ہیں، اس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، کھیتی اگتی ہے، اناج آتا ہے، سارا پورا سسٹم جو ہے سورج کے گرد گھوم رہا ہے. چنانچہ یہ بہت بڑا، اس کے بہت بڑے احسانات ہے. اب میں سورج کو کیا دوں؟ تو پھر لوٹے میں پانی لے کر کھڑا ہو جاؤں، اس کی کسی طرح سے میں پوجا کر لوں، اس کا میں احسان کا بدلہ اتاروں. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے آگے اور ایک چھلانگ لگائی کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے ایک سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں. یہ سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ اس سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ اس کی طرف جو راغب ہو گئے. تب آنکھ کھلی تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. یعنی ایک چیز آگے، یہ ساری چیزیں کس نے خدمت میں لگائی ہے؟ آپ کے والد اگر آپ کے لیے بہت سارے نوکر مہیا کر دے، بہت ساری خدمات مہیا کر دے، اب ہر خدمت کرنے والے کے آپ احسان کا بدلہ دینا چاہو،
جبکہ یہ ساری خدمتیں والد نے تمہارے لیے کی ہے۔ ایک والد کا شکر بجا لایا تو ساروں کا شکر بجا ہوگا۔ اردو میں ایک کہاوت ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یعنی اللہ کا دامن پکڑ لیا، یہ ساری چیزیں اللہ کے سسٹم سے بندھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہے۔ تو نور ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمان کے راز ابراہیم علیہ السلام کو بتایا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی اس بات پر بحث ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو حق الیقین آ جائے، اس لیے دنیا اور آخرت یا زمین اور آسمان کے کچھ راز ان کو بتا دیتا ہے، اس سے ان کو یقین ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہم موقنین میں سے، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا، ابراہیم اور ان کی اولاد میں سے، یعنی حضرت اسحاق اور یعقوب اور زکریا اور یحییٰ، یہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے گئے، انہوں نے بھی اسی حق کی دعوت دی، اسی اسلام کی دعوت دی، مگر لوگوں نے ان کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد اور کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ فالق الحب والنوا۔ اللہ تعالیٰ بیج کو تھوڑا سا پھر سے میں وہی بات بولوں کہ کھولاک فلک دیکھ، زمین دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون سمندروں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اور کس نے کھینچ کر لایا پچھم سے بادے سازگار؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب؟ بیج کے اوپر خالی غور کرے تو ہم اللہ کو پا سکتے ہیں۔ اور بیج جو بیجان ہے وہ زمین میں ڈال دیا گیا، اب زمین میں جانے کے بعد وہ سڑ گیا ہے، پانی ڈالنے میں تو سڑ گیا ہے، لیکن پھر اس میں سے کمزور سی کوپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک زور آور پودا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بالی نکلتی ہے، اس بالی میں 100 دانے آ جاتے ہیں۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ، پھر ہم دیکھیں ذرا غور کریں کہ زمین وہی مٹی ہے، پانی وہی پانی ہے، مگر کتنے پھل الگ الگ ہے۔ الوانہا ثمرات مختلف الوانہا، کتنے مختلف کلرز ہیں ان کے، خالی ہم انار ہی کو دیکھ لے، کیا زبردست پیکنگ ہے اس کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیک کیا ہے، وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے، اس کا پیکنگ دیکھیے آپ، اوپر سے کور کتنا مضبوط ہے، اندر اس کی کتنے کمزور دانے ہیں، پھر اندر جو ہے اس کے پورے کمپارٹمنٹس ہے، اس کی خالی پیکنگ ہی کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی، پھر اس کا رنگ یہ ہے کتنا عمدہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تو یہ فالق الحب والنوا، یہ اللہ تعالیٰ بیج سے جو ہے کیسے کیسے درخت اگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فالق الاصباح، صبح کو پھاڑتا ہے، صبح کو پھاڑتا ہے، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یہ رات آتی ہے، بلکہ یوں کہا کہ وہ لپیٹ لیتی ہے، اس کو ڈھانپ لیتی ہے، رات چھا جاتی ہے، دن پر اس طرح سے چھا جاتی ہے، پھر دن نکل کر آ جاتا ہے، ایک کے بعد ایک آنے جانے میں۔ دن میں ہم معاش تلاش کرتے ہیں، دن میں ہم اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، رات ہمارے لیے آرام، بہت سکون کی چیز بنائی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کر کے برسائی ہے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، خالق کل شے ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اسی کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا، دیکھیں، لا تدرکہ الابصار ویدرکہ الابصار، تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں، اتنی کائنات تمہارے سامنے ہے، تمہاری پیدائش تمہارے سامنے ہے، مگر تم کو پیدا کس نے کیا ہے اس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔
ہم کو آنکھیں ہی نہیں دی گئی، ہاں مگر اللہ تعالیٰ ہر آن ہم کو دیکھتا ہے، وَيُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، اس نگاہوں پہ وہ قادر ہے۔ تو اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور واقعی انسان کی بڑی خواہش ہے کہ کون ہے جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، یا ہم کو کب نظر آئے گا۔ اگر ہم جنت میں چلے گئے تب بھی ہماری سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ ہم اللہ کا دیدار کریں، اور واقعی بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہوگے جن کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور یہ اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یہاں پر اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے کہتے ہیں کہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جس کسی نے یہ کہا وہ جھوٹ کہتا ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک بار دیکھا کہ وہ زمین سے آسمان تک چھائے ہوئے ہے، اور دوسری مرتبہ عرش پر جب معراج کے لیے گئے تھے اس وقت آپ نے دیکھا ہے۔ لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی نظر جو دنیا میں نظر ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ، نہ کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد آگے والی بات آئی کہ دیکھو یہ جو اپنے مذہب پر ہر دھرم ہے ٹکے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہیں پر رہنے دو، اور ان کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کرو۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے خداؤں کو ماننے والے ہیں ان کے خداؤں کو بھی تم برا بھلا مت بولو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خدا کو برا بولے گے، تو ان کو گالی نہیں دو۔ اب یہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے، یا اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے، یا ان کے سامنے مردے جو ہے وہ زندہ کر دیتے، جو کچھ بھی کر دیتے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سورہ انعام ہے، اب اس کے بعد یہاں پر وہ سب جانوروں کے گنوائے گئے کہ کیا کیا قسم کے جانور ہے، اور ان کو کھانے کے تعلق سے باتیں آئی کہ وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو تم کھاؤ، اور جو حرام ہے اسے نہیں کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اس کو مت کھاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اہل کتاب میں یہ بات تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ کیا بات ہے کہ جو مردار ہے اس کو نہیں کھاؤ، جبکہ اس کو اللہ نے موت دی ہے، اللہ نے جس کو مار دیا وہ تم نہیں کھاتے، اور جو تم نے مار دیا اس کو تم کھاتے ہو۔ حالانکہ دیکھیے تھوڑی عقل والی بات بھی ہے کہ جو چیزیں جو حلال ہے وہ کیا ہے، وہ جسمانی طور پہ بھی مفید ہے اور روحانی طور پر بھی مفید ہے، ایسی چیزیں حلال ہے۔ اور حرام چیزیں کیا ہے کہ جو جسمانی طور پر بھی تکلیف دہ ہے اور روحانی طور پر بھی تکلیف دہ ہے۔ اس جانور کو اگر ذبح کر دیا گیا، اس کا پورا خون بہہ گیا، تو خون جو ہمارے لیے جسم کے لیے مضر ہے اس کا پورا نکل جاتا ہے۔ پھر اس پر اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو اس میں وہ سارے برکتیں آ جاتی ہے، جس سے ہماری روح بھی اطمینان اور طاقت پاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تم سب کو یہ ساری دعوتیں دینے کے بعد کیا دیکھو، اے جن اور انسانوں، تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا جمع کرنے والا ہے۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے انسانوں اور جنوں کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے ہماری آیات کو لے کر؟ یہ دلیل ہے کہ تم میں سے ہی تمہارے پاس رسول بھیج دیے گئے، تم میں سے ہی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی فرشتے آئے، اگر فرشتے آتے تو وہ انسانوں کی طرف سے نہ ہوتے تو اس کو انسانی ہی کی شکل میں بھیجا جاتا، تب بھی وہ یقین نہیں کرتے۔ تو یہ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے، تمہارے لیے تمہاری کتاب لے آئے، تم کو پاک کرتے ہیں، تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تب بھی اگر تم نے نہیں مانا تو پھر
ہم سب کو اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہاں پر پھر ہم کو جواب دینا پڑے گا اس زندگی میں کہ ہم نے اس کو کیوں نہیں مانا. اتنی ساری دلائل کے ساتھ یہ بحث قرآن میں پیش کی جاتی ہے. کاش ہم کو اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر پھر ایمان لائے، واقعی ایمان تازہ ہو جائے گا، واقعی ہمارا ایمان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی طرف رغبت کرنے والا بنائے، قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.